بلوچستان کے علاقے نوشکی میں قومی شاہراہ پر بس کے قریب دھماکہ ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ کفایت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کفایت، بتائے گا اس واقعے کے بارے میں انیشلی کیا انویسٹیگیشنز اب تک سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے نوشکی، جہاں پر قومی شاہراہ ہے جو کہ دالبندین قومی شاہراہ کہلاتی ہے N40۔ اس پر ایک مسافر بس کے قریب جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک ابتدائی طور پر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں دھماکے کے نوعیت کے حوالے سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے، جبکہ فوری طور پر جو زخمی ہیں انہیں نوشکی اور دیگر جو قریبی ہسپتال ہیں وہاں پر منتقل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وقوع کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا گیا ہے اور جو دھماکے کی شواہد ہیں وہ وہاں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پہلی جو ترجیح یہی ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائے، کیونکہ یہ قومی شاہراہ ہے اور یہاں سے جو نوشکی ضلع ہے اس کے ہسپتال میں جو ہے وہ کافی وقت لگے گا، تو فوری طور پر پہلی ترجیح یہ ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ نوشکی کے تمام ہسپتالوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، پیرامیڈک سٹاف ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے، جو کہ طبی امداد زخمیوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کفایت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت ایکشن کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ کے سرغنہ کی گرفتاری پر FIA اور IB افسروں کی پذیرائی کی۔ افسروں سے خطاب میں کہا کہ مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ گھنونے جرم کے مرتکب عناصر کی سرکوبی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی جانوں پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ مکروہ عمل کے باعث کئی لوگ ڈوبے اور اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے۔ یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں، اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے، بلکہ بیچارے لوگ کشتیوں میں سوار ڈوب گئے، کوئی گریس کے ساحلوں میں، کوئی موروکو کے وہاں پہ ڈوب گئے۔ ہمیں انتہائی امبیرسمنٹ ہوئی۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اب آپ نے سب نے مل کے پچھلے چند مہینوں سے جب سے یہ بری خبریں آئیں، اتنے پاکستانی سوار تھے ڈوب گئے گریس، موروکو، اٹلی کے ساحلوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور پاکستان کے وقار اور پاکستان کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی تمام کاوشیں آپ اپنی بروئے کار لائیں۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے مسافر ٹرین سروس 4 روز بعد بحال۔ ریلوے حکام کے مطابق بلوچستان سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل۔ انجینئرز اور ٹیکنیکی ٹیمز کا بولان میں جائے وقوع کا دورہ۔ حملے میں جعفر ایکسپریس کے انجن سمیت 5 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ مشکاف میں ریلوے ٹریک کا 382 فٹ حصہ متاثر ہوا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، محب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محب، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، کوئٹہ سے چمن کے لیے پیسنجر ٹرین جو ہے 4 روز بعد بحال کر دی گئی۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر، جہاں پر کچھ دیر قبل یہاں سے چمن پیسنجر ٹرین 50 سے زائد مسافروں کو لے کر کے چمن کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گئی۔ بتاتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس اور بولان مل جو ہے اب تک یہاں پر جو ریلوے حکام ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ٹرینیں اب بھی جو ہے وہ معطل ہے۔ دوسری جانب وہاں پر مشکاف میں جو ریلوے ٹریک پر جو ہے آج کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ریلوے حکام کے مطابق کہ ریلوے ٹریک مرمت کرنے میں جو ہے 8 سے 10 گھنٹے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ جی اللہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران جعلی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کے تباہ کن اثرات پر فیک نیوز واچ ڈاگ نے 22 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ نے BLA اور بھارتی میڈیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا مہم میں بھارتی میڈیا، BLA اور ایک پاکستانی سیاسی جماعت کے کارکنان سرگرم رہے۔ پرانے واقعات اور AI کی مدد سے بنائے گئے مواد کو جعفر ایکسپریس حملے سے منسوب کیا گیا۔ واقعے کے بعد DGI SPR کی پریس کانفرنس جعلی خبروں کے تدارک میں معاون ثابت ہوئی۔ واچ ڈاگ نے بھارتی میڈیا کے کردار کو شرمناک اور صحافتی اقدار کے منافی قرار دے دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس تاریخی ورثے کی بحالی اور محفوظ کرنے کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول قائم۔ نواز شریف لہر کے اسٹرنگ کمیٹی کے پیٹرن ان چیف ہوں گے۔ نواز شریف کی تجاوزات کے متاثرین کو کاروبار کے لیے متبادل جگہ دینے اور معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت۔ ہیریٹیج ایریاز کی بحالی کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا گیا۔
JUI का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ बड़ा ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला होगा। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर मौजूद क़यादत में यकसुई नहीं है। बयानबाजी से मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं आएगी। मौजूदा हुक्मरान पार्लिमान समेत हर इदारे को यरगमाल बनाए बैठे हैं।